नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर नहीं तेरा, नशेमंद कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तशरीफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قادریم نعرے غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. سرپرست اجلاس صدر جلسہ خواجہ غریب نواز کانفرنس بانی تحریک راہ سلوک حضور مرشد برحق منبع فیض و برکت سرچشمہ رشد و ہدایت پڑھنے والا ہمیں سے اتنا خالی ہونا چاہیے زبدۃ العارفین پانی گر جاتا نا بے ادبی ہو جاتا قدوۃ الواصلین مخدوم زمان خواجہ ظہیر العالم حضرت مولانا محمد شاہ ظہیر عالم قادری برکاتی چشتی دامت برکاتہم العالیہ. اس کانفرنس میں تشریف فرما سالکین راہ سلوک، علماء اسلام، مشائخ اعظام، بالخصوص سید السالکین حضرت سید محمد اعجاز احمد قادری برکاتی، حضرت مولانا صابر رضا صاحب صالح قادری، خطیب اہل سنت حضرت مولانا راشد علی قادری صاحب، حضرت مولانا سید اظہر صاحب اشرفی، جتنے بھی یہاں ہمارے علماء موجود ہیں، تمام طلباء حاضرین. اس وقت میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے بہت سارے صوبوں سے اور نہ صرف ہندوستان بلکہ نیپال سے بھی مہمانان کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. صوبہ مہاراشٹر سے، کرناٹک سے، جھارکھنڈ سے، بہار سے، بنگال سے، یو پی سے، مختلف حصوں سے علماء کرام یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی فرما رہے ہیں. صبح سے پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اب آپ آخری گفتگو ہماری سماعت کر رہے ہیں. اس کے بعد حضرت مرشد گرامی کی گفتگو ہوگی. میں سب سے پہلے صمیم قلب سے آپ حضرات کو اس حاضری پر جو آپ یہاں تشریف لائے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر قبل
الجامعۃ المکیہ خزائن عرفان کے ہونہار طلبہ کی تقریری صلاحیتوں کا آپ نے اندازہ لگایا. بچوں نے اردو زبان میں، عربی زبان میں، انگریزی زبان میں خطابات پیش کیے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ الجامعۃ المکیہ خزائن عرفان کی پرواز بہت بلند ہے اور یہ پرواز کی طرف گامزن ہے، بلندیوں کی طرف جانا چاہتا ہے. ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، اس لیے سیکھنے میں سمجھنے میں وقت لگے گا. کم وقتوں میں اس ادارے نے کافی ترقی کر لی ہے، تعمیری اعتبار سے بھی اور تعلیمی اعتبار سے بھی. اور آپ نے دیکھا کہ حضور مرشد گرامی کے برادر گرامی کے صاحبزادے جناب عزیزم نور محمد صاحب نے بہت ہی شاندار تقریر اس کمومری میں پیش کی اور سب کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا، اس لیے کہ ان کی تربیت خود وہ شخصیت فرما رہی ہے کہ جن کی تربیت آپ فرما دیں وہ ذرہ ہو تو آفتاب بن جائیں. آج آپ حضرات جس شخصیت کی محبت میں یہاں جمع ہیں، انہوں نے اپنے ارد گرد ستاروں کی ایک انجمن قائم فرما لی ہے. ستاروں کی بستیاں قائم ہیں، آسمان علم کے ماہ و نجوم یہاں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہت سارے حضرات کی وابستگی چند سالوں سے ہے، کوئی 1 سال سے جانتا ہے حضرت کو، کوئی 2 سالوں سے، کوئی 3 سالوں سے. لیکن الحمدللہ اس فقیر کی وابستگی حضرت سے اس وقت ہوئی جبکہ سالکین کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچی تھی. سالکین کی تعداد 10 کو تجاوز نہیں ہوئی تھی. سن 2011 کی بات ہے. اس وقت سے میں حضرت کو جانتا ہوں اور حضرت سے وابستگی فقط روحانی بنیادوں پر قائم ہوئی. آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عالموں کے مزاج میں ایک بات ہے، عالم جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتا اور تسلیم کرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اصلی مال کے نام پہ نقلی مال اتنے بک رہے ہیں مارکیٹ میں کہ انسان گمراہ ہو جائے. تو عالم کے مزاج میں ہے کہ وہ کسی کو جلد تسلیم بھی نہ کرے، جب صحیح طریقے سے پرکھ لے جہاں یہ واقعی روحانی ہستی ہے تب ان سے وابستہ ہو جائے. اور جب عالم مان لیتا ہے تو وہ تنہا نہیں مانتا، ہزاروں سے منوا لیتا ہے. عالم کی ایک شان یہ بھی ہے، جلدی مانتا نہیں، وہ مان جائے تو ہزاروں سے منواتا ہے. تو حضرت کی ذات کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور حضرت کی جو صحبت کا فیض میں نے حاصل کیا اسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت نے اتنی تربیت فرمائی ہماری کہ اس راہ میں لانے والے آپ، میں تصوف سے بالکل ناشنا تھا. ایک عالم کا جو مزاج ہوتا ہے مدرسے سے پڑھنے کے بعد کہیں پڑھانا اور اس کے بعد نہ کوئی تحریکی زندگی اور نہ کوئی عملی زندگی ہوتی ہے، کوئی ان کا مقصد حیات نہیں ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا ہے. میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء میں دہلی کے اندر پرنسپل تھا اور اس وقت بھی ایک عالمانہ وقار تھا. پہلی بار جب میں نے حضرت سے ملاقات کی تو حضرت کی دستبوسی بھی نہیں تھی. حضرت کو معلوم ہے کیونکہ اس وقت علمی جو انطراق ہوتا ہے وہ انسان پر چھایا ہوتا ہے. میں نے کہا میں اتنی جلدی کیسے مان لوں. پھر جب حضرت کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھا تو حضرت نے جب توجہ ڈالی تو ہمارے دل کی دنیا میں ایک تبدیلی سے محسوس ہونا شروع ہوئی.
تو پہلی ملاقات میں حضرت نے ہمیں استخارے کی اجازت دی اور اس کے بعد فرمایا 11 دن آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی شاہ اللہ کا وظیفہ پڑھیں گے. اس وقت 11 دن سے ہی کام چل جاتا تھا. اور اس کے بعد سالگین کثرت ہوئی اور اس کا بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھانے لگے تو یہ ڈوز بڑھا دیا گیا, 40 کو پہنچا دیا گیا. اس کے بعد وقفے سے ہم اور سید صاحب اللہ اور جو زمانے کے سالکین ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ حضرت جب بھی دہلی تشریف لاتے تھے ہم لوگ بالکل پروانوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے. اور اس کے بعد آنا جانا رہتا ہے. تقریباً 12 سال کا زمانہ گزر رہا ہے جب سے یہ رشتہ قائم ہے الحمدللہ. اور میں اس بات کو بوانگ دہل بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت کا مشن فقط علاج و معالجہ نہیں ہے. علاج و معالجہ یہ مخلوق کی ضرورت ہے اور اسے مجبوراً کرنا پڑتا ہے. مخلوق پریشان حال ہے, جائے تو کہاں جائے. تو آپ کو ایک وہ طریقہ دیا گیا تبلیغ کا کہ جس طریقے تبلیغ کو اختیار کر کے بڑے سے بڑے متکبر اور سرکش انسان کو بھی اپنے سامنے جھکا سکتے ہیں. راہ سلوک کا مقصد بہت اعلیٰ مقصد ہے. مخلوق کو اللہ سے جوڑنا اور قرب کی منازل تک پہنچانا, اللہ کی ذات میں فنا کر دینا, یہ ہے راہ سلوک کا مقصد. اور حضرت کا اصل نشانہ یہی ہے. لیکن بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ حضرت کہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو کے چلے جاتے ہیں, دوبارہ ملاقات ہی نہیں کرتے. اجازت مل گئی علاج کی تو اس کے بعد چلے گئے اور سلوک کو خیر آباد کہہ دیا. تو ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت ہے, لیکن جو اہل ہمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد عطا فرمائی ہے ان کو چاہیے کہ باضابطہ سلوک طے کریں. حضرت کو بہت سارے لوگ صحیح سے ابھی جانتے بھی نہیں, حضرت کی حقیقت سے ناشنا ہے. ابھی ایک بچے نے ایک واقعہ بیان کیا کہ حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے مرشد خواجہ عثمان ہروری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو ان کے مرشد نے 3 دن کا مجاہدہ دیا ان کو اور کہا ایک رات میں 1000 مرتبہ قرب اللہ شریف پڑھو. اس کے بعد آپ تشریف لے گئے, فرمایا کہ آنکھیں بند کرو. کہا دیکھو 2 انگلیوں کے درمیان, کہا دیکھو کیا نظر آتا ہے. تو 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا, کہا کہ 7 آسمان نظر آتے ہیں, عرش اعظم تک نظر آتا ہے. پھر کہا نیچے دیکھو تو 7 زمین نظر آتی ہیں, 7 طبق زمین. تو 2 انگلیوں کے درمیان سے خواجہ غریب نواز کے مرشد نے ان کو 7 آسمان و زمین کے سرے کرا دیا. یہ واقعہ تو آپ پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن اس فقیر نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. دہلی سے ایک شخص حضور مفتی اعظم ہند کے مرید تشریف لائے, آج بھی باحیات ہیں. مولانا غلام رسول دہلوی کے والد صاحب, بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. وہ خانقاہ پرانی والی خانقاہ موجود تھی, یہ والی خانقاہ بھی بنی نہیں تھی, یہ عالم تصور میں تھا. یہ عالم تصور میں ہم اس خانقاہ کی بات کر رہے ہیں جہاں سے اس کی نشأت ثانیہ. اس کی تاریخ کو بلانا گویا کہ حقیقت سے انحراف کرنا ہوگا. اصل جو تحریک شروع ہوئی ہے لگتا تھا کہ اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. یہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں اس شاقانے شیخ دیوانہ وار ٹوٹے پڑتے ہیں. اور جب ہم لوگ وہاں سے نکلتے تھے لگتا تھا کہ نئے طور پہ مسلمان ہوئے. ایمان کی وہ حرارت وہاں مل جاتی تھی. تو وہ شخص حضور مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں, نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. حضرت نے ان کو بٹھایا, اس کے بعد پھر ان پر توجہ ڈالی باطنی طور پر. اصل میں بہت سارے لوگ باطنی توجہ بھی نہیں سمجھتے. شیخ کی بارگاہ میں ایسے آنا چاہیے کہ اپنے قلب کو ان کے قلب سے بالکل جوائنٹ کر دینا چاہیے, متصل کر دینا چاہیے, تب فیض ملے گا. کنیکشن جب تک جڑا نہیں ہوگا نور پہنچے گا کسی. بے خیالی میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں,
گفتگو کر رہے ہیں, سوالات پہ سوالات کر رہے ہیں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. کنیکشن جوڑنا چاہیے وہاں بیٹھ کے, خاموش رہنا چاہیے, بادب رہنا چاہیے, پھر فیض ملے گا. شیخ گفتگو بھی کر رہا ہو تو اس کی پرواہ نہ کریں, ان کے قلب سے نور کریں بہت تیزی کے ساتھ, دھار مسلح دھار بارش کی طرح نکلتا ہے, قلب ہمیشہ ذاکر رہتا ہے اور کرنٹ نکلتا رہتا ہے. اس شخص پہ توجہ ڈال رہے تھے حضرت, تھوڑی دیر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو گیا. حضرت نے فرمایا کیا نظر آتا ہے؟ کہا گنبد خضرا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اب آقا علیہ السلام کی زیارت ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد اور رونا شروع کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جمال جہارا کو بے نقاب کر دیا اور اس کے بعد سرکار کی زیارت شروع ہو گئی. تو ایسے مرشد آپ کو ملے ہیں جو ایک لمحے میں سرکار کی زیارت سے مشرف کرا سکتے ہیں حالت بیداری میں. یہ ہمارے نگاہوں کے سامنے کا واقعہ ہے. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں. کچھ واقعات میں نے اس کتاب کے اندر لکھے ہیں حضرت کے حوالے سے. اس کا نام ہے قادری ڈائری. اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا قادری ڈائری کو. بہت سارے تصرفات, بہت سارے واقعات جو نینی تال میں اور بہت سارے ہلدوانی میں پیش آئے, اس کو ہم نے اس میں لکھ دیا ہے. اس طرح جمع کیا جائے تو دفتر جمع ہو جائے گا. حضرت کا ظہور اس زمانے میں ہوا کہ جب لوگ کرامتوں سے یقین اٹھ چکا تھا کہ کرامت بھی کوئی چیز ہے, کتابوں میں پڑھتے آتے ہیں. جب ایسا زمانہ آتا ہے کہ لوگوں کا یقین ولایت سے ختم ہو جاتا ہے, کرامتوں سے ختم ہو جاتا ہے, بزرگوں کے تصرفات سے ان کا اعتقاد ختم ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے دور میں اولو العزم شخصیات کو روحانی قوت اور قوت تصرف کا حامل بنا کر بھیجتا ہے. پھر وہ اپنے تصرفات کے جلوے دکھاتے ہیں, لوگوں کو بزرگوں کی کرامتوں پر یقین آنے لگتا ہے. تو اس زمانے میں آپ کا ظہور یہ اسی لیے ہوا تھا کہ لوگوں کو بزرگوں پر یقین آ جائے, جو کتابوں میں لکھا واقعی وہ صحیح ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اور آپ لوگوں کو ایک مثال بھی دینا چاہتا ہوں کہ حضرت کے مشن کو آپ آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو محدود نہ کریں کہ لوگ آپ کو صرف جھاڑ پھوک کرنے والا سمجھ لیں, تعویذ لکھنے والا سمجھ لیں, اور دعا تعویذ کرنے والے سے کوئی کام نہیں. حضرت کا مشن تو خواجہ غریب نواز کے مشن کو زندہ کرنا ہے, اور خواجہ غریب نواز نے فقط یہی کام تھوڑے کیا. خواجہ غریب نواز نے تو انسانیت کو زندہ کیا ہے, مانوتا کو زندہ کیا ہے. خواجہ غریب نواز نے احیاء اسلام کیا ہے. اس کے لیے دلوں کو زندہ کرنا پڑتا ہے. جب تک دلوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا تب تک خواجہ غریب نواز کا مشن زندہ نہیں ہو سکتا. خواجہ غریب نواز کی پوری زندگی ایک تحریک تھی, تنظیم تھی. حضرت کی بھی پوری زندگی تنظیم اور تحریک سے عبارت ہے. کم وقتوں میں جتنے کام ہوئے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں علماء وابستہ ہوئے, صالحین وابستہ ہوئے, اگر بزرگوں کا فیض نہ ہوتا تو فقط ظاہری بنیاد پر کسی سے اتنی وابستگی نہیں ہو سکتی. ظاہری طور پر وابستگی ہوگی تو چند دنوں کے لیے ہوگی, پھر چھوٹ جائے گی. لیکن سال ہا سال سے علماء کا اس طرف آنا, حضرت کی بارگاہ سے فیض یاب ہونا, یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بزرگوں کے مشن پہ کام فرما رہے ہیں. سن 2019 کی بات ہے, مارچ 2019 میں حضرت کا سفر بغداد ہوا. اس سفر بغداد میں یہ فقیر بھی حضرت کے ساتھ رہا اور سید صاحب اللہ بھی موجود تھے, اور ہمارے کیا نام عتیق بھائی موجود تھے, اور ذکی بھائی کے والد صاحب موجود تھے, اور بہت سارے لوگ موجود تھے. باب الشیخ میں ہم لوگ حاضر تھے. جو حضور غوث پاک کا آستانہ ہے اس کو باب الشیخ کہا جاتا ہے. وہاں ایک مسجد ہے. مسجد میں اس صحن میں ایک بزرگ موجود تھے ویل چیئر پہ, جن کا نام تھا حضرت سید احمد فتاح شیخ علی الفرج
شیخ احمد فتاح فرجلی الشیخ البغدادی، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے صاحب کشف و کرامت بزرگ ہیں۔ ابھی 1 سال قبل ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، ہم لوگ بھی پہنچے وہاں، حضرت کا تعارف کرایا گیا۔ ہم نے عرض کیا حضرت کا نام محمد ظہیر عالم قادری ہے، تو حضرت نے انہوں نے بغیر کسی سابقہ تعارف کے یہ ملایا القادری الصابری، حضرت قادری بھی ہیں اور صابری بھی ہیں، اور یقیناً آپ صابری ہیں۔ حضرت صابر پاک کا خصوصی فیضان آپ پر جاری ہے، اور صابر پاک نے اپنا روحانی فرزند آپ کو قرار دیا ہے عالم رویا میں۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک فرزند کی تربیت میں نے عالم ظاہر میں کی تھی، ان کا نام شمس الدین ترک پانی پتی ہے، اور دوسرے تم ہو جن کی تربیت میں باطنی طور پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت کو ضرورت پیش آتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، تو آپ صابر پاک کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتے ہیں، وہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور صابر پاک کی توجہات سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں، خوبیاں حضرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور یہ فقیر اس وقت جو کام کر رہا ہے نیپال کی سرزمین پر، نیپال کی سرزمین پر سب سے بڑی سنی تنظیم علماء کونسل نیپال، علماء کونسل نیپال حضور مرشد گرامی کی توجہ سے اور آپ کی روحانی فیض و برکات سے اس فقیر کے ذریعے وہاں قائم ہوئی۔ حضرت نے ہی مشورہ دیا، حضرت کی سوچ کو، حضرت کی فکر کو ہم نے تنظیم کی شکل میں ڈالا۔ سالکین بہت سارے لوگ باتیں تو سنتے ہیں لیکن اس کو عملی جمع نہیں بنا پاتے۔ آج اس تنظیم سے 1000 سے زیادہ علماء کرام وابستہ ہیں، 20 اضلاع میں اس کی شاخیں قائم ہو چکی ہیں، جس کی سرپرستی حضرت فرما رہے ہیں۔ آج جو کچھ بھی کام ہمارے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہ سمجھیے کہ یہ حضور مرشد گرامی کا اس میں خاص فیض ہے، اور حضور حافظ ملت کا فیضان ہے، یہ بزرگوں کی کرامت ہے۔ حضور سلطان ہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سارے لوگوں نے روشنی ڈالی، میں بھی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے حالات میں ہندوستان جس دور سے گزر رہا ہے، خواجہ غریب نواز کی تعلیم کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کی ولادت سجستان کی سرزمین پر ہوئی۔ سجستان بہت ساری لغتیں اس کے اندر ہیں، یہ خراسان کا ایک علاقہ ہے، بس اتنا سمجھیے کہ خراسان کا علاقہ ہے، اس کا آدھا حصہ ایران میں ہے اور آدھا حصہ افغانستان میں، اور کچھ حصہ اس کا پاکستان میں، خراسان جو علاقہ مشتمل ہے۔ تو خراسان کا وہ علاقہ جو ہرات سے تقریباً 10 دن کے فاصلے پر ہے، اس کا نام سجستان ہے یا سجستان ہے۔ وہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 530 ہجری میں ہوتی ہے۔ 1135 عیسوی سال ولادت نکلتا ہے۔ آپ کا خاندان بغداد میں پہلے تھا، لیکن چونکہ سادات پر ظلم ہوا وہاں، تو ظلم کی وجہ سے وہ خاندان آپ کا ادھر ہجرت کر گیا اور سجستان کے علاقے میں آپ پہنچ گئے۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت اصفہان شہر کے اندر ہوئی 530 ہجری میں، لیکن نشو و نما آپ کی سجستان میں ہوئی، اس وجہ سے آپ سجستانی بھی کہلاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی تھے، جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو اس وقت کے بخارا و سمرقند کے مدرسوں میں بھیجا۔ بخارا اس زمانے میں علم ظاہری و باطنی کا مرکز تھا۔ آپ بخارا تشریف لے گئے اور بڑے بڑے محدثین فقہا کی بارگاہ میں آپ نے ثانوی تلمس طے کیا اور وہاں سے اکتساب علم کیا۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد
آپ کو مرشد کامل کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا مرشد ہو جو میں اللہ تک ہمیں پہنچا دے۔ اس زمانے میں ایک بزرگ جن کا نام تھا خواجہ عثمان ہربنی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ان کا آفتاب ولایت چمک رہا تھا اور عوام اور خواص، علماء و مشائخ سب ان کی طرف رجوع کر رہے تھے۔ خواجہ عثمان ہربنی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر آپ مرید ہو گئے اور نسبت چشتیہ حاصل کر لیا۔ چشتی سلسلے کی بنیاد خواجہ غریب نواز سے نہیں پڑی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کے بانی خواجہ غریب نواز ہے، ایسا نہیں ہے۔ چشتیہ نام یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے مشائخ میں آتے ہیں، مرید ہونے کے لیے بغداد پہنچے خواجہ محمد علی دینوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے، کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام ابو اسحاق شامی ہے۔ خواجہ نے ان کو مرید کیا اور فرمایا آج سے لوگ تجھے ابو اسحاق چشتی کہیں گے، اور چشت کا اسلام تیرے دم قدم سے مقدر ہو چکا ہے، چشت میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر۔ ایسا آپ نے فرمایا، بشارت دی، اور آپ چشت میں تشریف لائے۔ وہیں خواجہ ناصر الدین یوسف چشتی، خواجہ ابو محمد چشتی، خواجہ احمد چشتی، بہت سارے مشائخ چشت ہوئے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تکمیل باطنی ہوئی خواجہ عثمان ہربنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، کم و بیش 22 سال تک مرشد کی صحبت آپ کو حاصل ہوئی۔ مرشد کا بستر، ان کا جو بھی سامان سر پہ لادے ہوئے سفر حضر میں چلتے رہتے تھے۔ اس سے یہی پتا چلا کہ مرشد کی خدمت بہت ضروری ہے اس راہ میں۔ بغیر خدمت مرشد کے کسی کو کچھ ملنے والا نہیں، صحبت ضروری ہے۔ خواجہ غریب نواز لمبا زمانہ گزارا، شیخ ان کو لے کر پہنچے کعبۃ اللہ میں اور ان کو پیش کر دیا۔ وہاں سے جواب آیا کہ میں نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو ادھر سے جواب سلام کیا آپ نے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ سرکار کی بارگاہ سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ یا قطب آپ پر سلام۔ خواجہ غریب نواز کو قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر ہوا جو تنہا آپ نے سفر کیا، اس وقت مرشد ساتھ نہ تھے، جس سفر میں آپ کو ہند جانے کی بشارت دی گئی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کا اسلام تمہارے ذریعے سے۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان حکم ملنے کے فوراً بعد نہیں آ گئے، بلکہ تقریباً 4-5 سال کا زمانہ بیچ میں گزرتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو پہلے پورے سینٹرل ایشیا کی سیاحت کرائی جاتی ہے، سیر کرائی جاتی ہے، لوگوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے، دنیا کے حالات سے ان کو روشناس کرایا جاتا ہے۔ خواجہ ہند سب سے پہلے بغداد تشریف لاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کا مثال ہو چکا تھا، بغداد میں آپ کی ولایت کا آفتاب روشن ہوتا ہے اور علماء اور مشائخ آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو آپ فیض دیتے ہیں، خواجہ نجم الدین کبریٰ خارزمی موجود ہوتے ہیں، وہ آپ سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ حضرت مولانا خواجہ وحید الدین کرمانی کو آپ فیض عطا فرماتے ہیں، ان کو مرید کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ تشریف لا کر آپ سے مرید ہوئے۔ بغداد سے پھر آپ تبریز آتے ہیں، تبریز میں شیخ ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے ساتھ صحبت رہتی ہے۔ پھر وہاں سے حمزان تشریف لاتے ہیں، وہاں کے مشائخ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد خرقان تشریف لاتے ہیں، خواجہ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں 2 سال کا زمانہ آپ کا گزرتا ہے اکتساب فیض میں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کون؟ وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی جن کی قمیص کی دعا سے، جن کی قمیص کی بدولت محمود غزنوی کو ہندوستان میں فتوحات حاصل ہوئی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے مزار پر آپ کو قیام ہوتا ہے، 2 سال خرقان میں آپ قیام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے سبزوار آتے ہیں، استر آباد آتے ہیں، پھر وہاں سے غزنین تشریف لاتے ہیں۔ غزنین سے پھر لاہور کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔
تو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ وہاں پہنچتے ہیں اور 40 دنوں تک آپ نے وہاں مراقبہ فرمایا، اکتساب فیض کیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ بزرگوں کی تکمیل کے بعد بھی ان کے سلوک کی تکمیل ہو جاتی ہے، پھر بھی وہ مختلف مشائخ کی بارگاہ میں جا کر اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے اعلیٰ و افضل ہے تو ان سے بھی لیتے ہیں، کیونکہ خواجہ غریب نواز کو بانٹنا تھا، بہت زیادہ عطا کرنا تھا لوگوں کو، ہر جگہ سے پاور آبزرو کرتے رہے، جمع کرتے رہے، فیوز و کمالات کا ایک درجہ بن گئے۔ خواجہ گنج داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے لینے کے بعد آپ براہ پٹیالہ پنجاب ہوتے ہوئے دہلی تشریف لاتے ہیں، اور دہلی میں اس زمانے میں شہاب الدین محمد غوری کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہاں مسلمان بھی موجود نہیں تھے۔ دہلی میں کچھ دنوں تک آپ نے قیام کیا، تبلیغ اسلام فرمائی، اس کے بعد آپ اجمیر مقدس تشریف لے جاتے ہیں۔ T.W. آرنل نے The Preaching of Islam کے اندر لکھا On his way to اجمیر، دہلی سے اجمیر کے راستے میں کہا جاتا ہے کہ 700 افراد ان کے ہاتھ پر مشرف اسلام۔ یہ T.W. آرنل ہیں، ڈاکٹر اقبال کے استاذ ہیں، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے سابق پروفیسر تھے، اور لندن یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے یہ ہیڈ تھے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے The Preaching of Islam۔ اگر آپ ایشیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کیسے ہوئی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کو آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی روحانی فتوحات رہی۔ پھر اجمیر آپ تشریف لائے، پورے ایشیا کی اسٹڈی کیوں کرائی گئی؟ اس لیے کہ کام جس سے بڑا لینا ہوتا ہے اس کو مشاہدہ بھی بڑا کرایا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز سے چھوٹا موٹا کام نہیں لینا تھا، بلکہ کئی ملکوں کی ولایت اور کئی ملکوں میں اسلام آپ کے دم قدم سے وابستہ تھا، اس وجہ سے آپ کا مشاہدہ بھی عمیق کرایا گیا، روحانی قوت بھی آپ نے زیادہ اکٹھا فرمائی اور اجمیر میں قیام فرمایا۔ چاہتے تو دہلی میں قیام فرما لیتے، لیکن اجمیر اس زمانے میں اس ملک کا بہت ہی یعنی دارالسلطنت تھا، اجمیر ہی مرکز تھا اور وہیں سے سارا کام ہونا تھا، اس لیے آپ نے اجمیر میں قیام فرمایا۔ المختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کی عمومی اشاعت مختلف علاقوں میں کیسے ہوتی ہے۔ مالابار کا علاقہ جو کیرلا کا علاقہ ہے، وہاں اسلام عہد صحابہ میں پہنچ چکا تھا اور اس کی آواز، اسلام کی آواز عہد رسالت میں پہنچ چکی تھی، لیکن اسلام باضابطہ عہد صحابہ میں پہنچا۔ ادھر جنوبی ہند، ادھر شمال مغربی ہندوستان میں جس میں پنجاب، بلوچستان، سندھ، مکران، منصورہ اور ملتان کے علاقے آتے ہیں، یہ عہد خلفاء راشدین میں اسلام یہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد جس وسطی شمالی انڈیا میں ہم لوگ موجود ہیں، یہ شمال ہندوستان کا آخری کنارہ ہے اور دہلی وسطی انڈیا پڑتا ہے۔ وسطی شمالی ہندوستان کے اندر دوبارہ یہاں آزان ہوگی نا، وسطی شمالی ہندوستان کے اندر اسلام بہت بعد میں آیا، پہنچا ہی نہیں۔ صرف سید سالار مسعود غازی اور محمود غزنوی کی فتوحات سے کچھ جگہوں پر مسلمان موجود تھے، لیکن عمومی اسلام کی اشاعت نہیں ہو پائی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے شمالی ہندوستان کے اندر اسلام کی اشاعت عمل میں آئی۔ حضرت سید محمد مبارک کرمانی جو محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت نگار ہیں، جنہوں نے سیر الاولیاء نامی کتاب لکھی، اور یہ پہلی کتاب ہے جو سلسلہ چشتیہ کا مکمل تعارف کراتی ہے مستند کتابوں میں۔ وہ لکھتے ہیں وصول قدم مبارک آفتاب اہل یقین کہ بحقیقت معین الدین بود ظلمت عید یار بنور اسلام روشن و منور گشت۔ اس آفتاب اہل یقین جو حقیقت میں دین کا معین ہے، اس کی آمد سے اس دیار کی ظلمت نور اسلام سے بدل گئی۔ اور ابو الفضل نے آئینہ اکبری میں جو اکبر کے زمانے کا مورخ ہے، اس کا فارسی ایڈیشن ہمارے پاس ہے، ابو الفضل نے آئینہ اکبری میں لکھا ہے ازلت گسی باجمیر شد و فراواں چراغ پر افروخت بس دمے کو برائے ہوں
گروہا گروہ مردم بہرہ پر گرفتن، اجمیر میں گوشہ نشین ہوئے اور بڑے بڑے چراغ روشن فرمائے، اور آپ کے پاس انفاس سے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ کہنا کہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، 50 لاکھ ہوئے، یہ سب بلا وجہ کی باتیں ہیں، اس کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ 90 لاکھ ہوئے یا 90,000 ہوئے، تعداد کی تحدید کرنا یہ غلط ہے تاریخی نقطہ نظر سے بھی، نہ کسی مصرح سیرت نگار نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور جو اردو خواہ مقررین بیان کرتے ہیں وہ حقیقت سے تجاوز کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے عہد میں کون سیرت نگار تھا؟ کس نے لکھا؟ سیر الاولیاء 125 سال بعد لکھی جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کے حق میں اتنی معتمد کتاب کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ محبوب الہی کے حق میں تو معتمد ہوگی، لیکن جو کتاب 125 سال کے بعد لکھی جائے وہ کتاب ان کے لیے ریفرنس تو نہیں بن سکتی، بعد والوں کے لیے ریفرنس بن جائے گی۔ یہ تحقیق کا ایک اصول ہے۔ جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، ایک مقرر نے بیان کر دیا کہ بنگال میں جا کے خواجہ غریب نے تبلیغ فرمائی، جبکہ آپ کا بنگال جانا ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے خلفاء کو بھیجا، مریدین کو بھیجا۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے من جملہ طور پر آپ کے ذریعے سے کہ آپ کے خلفاء اور خلفاء کے خلفاء کے ذریعے سے جو سلسلہ چشت اہل بیت ہے، لاکھوں کی تعداد، وہ تعداد 90 لاکھ سے ہی متجاوز ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ باشندگان ہند مشرف اسلام۔ خواجہ غریب نواز کا طریقہ تبلیغ کیا تھا یہ بتائیں۔ کیا یہ کانفرنس تھی؟ اس طرح سے ہم خطابات فرماتے تھے؟ کیا طریقہ تبلیغ تھا؟ تقریریں کرنا؟ کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ کیا قوم اس سے زندہ ہو سکتی ہے؟ آج ہماری قوم کی اکثریت جلسہ جلوس کی، نعروں کی اور ان تمام اشعار کی مشاعرے کی دلدادہ ہے۔ ہر جلسہ مشاعرہ ہو جاتا ہے، اس سے قوم کے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے وہ کام کیا جس کام سے ہندوستان زندہ ہوا۔ آپ گنگا جمنی تہذیب کی بنیاد رکھنے والے شخص ہیں۔ جس شخصیت نے گنگا جمنا تہذیب کی بنیاد رکھی ان کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور آج بھی آپ کی حکومت ہے۔ شہاب الدین غوری کبھی بھی ہندوستان پر فتح یابی نہیں پا سکتا تھا اگر خواجہ غریب نواز کی روحانی توجہ شامل نہ ہوتی۔ جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا مورا پتھورا روسندہ گرفتیں خدا دے لشکر اسلام، میں نے پرتھوی کو زندہ گرفتار لشکر اسلام کے حوالے کر دیا، اس کے بعد ہی تو 588 ہجری میں ترائن کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں اس کو شکست ہوئی، اس سے پہلے شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی۔ تو اصل جو حکومت ہے وہ خواجہ غریب نواز کی ہے، اور آج بھی یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کا آخری وائسرا لارڈ پیٹن نے کہا تھا I have seen a grave ruling over India، میں نے قبر کو ہندوستان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے حوالے موجود ہیں، تاریخ خواجہ خواجگان اٹھا کر دیکھیے، پروفیسر زیاد الدین شمسی تہرانی کی کتاب، اس کے اندر پوری ریفرنس موجود ہے۔ میں نے ہندوستان میں قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ خواجہ غریب نواز کی حکومت ایسے قائم نہیں ہوئی روحانی حکومت، بلکہ آپ نے خدمت خلق کی۔ پریشان حال آ رہا ہے اس کی پریشانی کو دور کر رہے ہیں، لا اولاد آ رہا ہے آپ دعا فرما رہے ہیں اس کو اولاد مل جا رہی ہے، نابینا آ رہا ہے دعا فرماتے ہیں بینائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، جب اتنی چیزیں ان کو مل رہی ہیں تو خواجہ غریب نواز کے مذہب کو قبول کرنے میں کیا دقت ہے؟ اس طریقے سے وہ لوگ آپ کی گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایسا دسترخوان بچھایا جس پہ ہندو مسلم ہر طبقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے، جبکہ اس سے پہلے کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے جھوٹ چھاٹ کا جو نظام ہندوستان میں تھا، اگر کسی غیر مسلم کے نل سے کوئی مسلمان پانی پی لے تو وہ لوگ جب تک کئی مرتبہ دھوتے نہیں تھے پانی نکالتے نہیں تھے۔ یہ ہمارے زمانے تک کی بات ہے۔ چھوٹ چھاٹ کا زبردست نظام قائم تھا۔ جو اپر کاسٹ کے لوگ ہیں، لوور کاسٹ کے لوگوں کو اپنے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، جھاڑو لگواتے تھے ان سے۔ یہ حالت تھی ہندوستان کی، ایسی سماجی طبقات کی تقسیم تھی کہ لوگ چکیوں میں پس رہے تھے۔ ایسے وقت میں خواجہ غریب نواز نے لوگوں کو مساوات کا، محبت کا، بھائی چارگی کا، اخوت کا اور انسان سارے برابر ہوتے اس کا درس دیا۔ تو یہ خواجہ غریب نواز کتنی بڑی تہذیب کی بنیاد رکھ کر چلے گئے۔
811 साल हो गए, आज 811वां उर्स मना रहे हैं, फिर भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसी तरह उसी तादाद में ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाके नज़र अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आखिर ये कैसी बारगाह है जहाँ कोई तफरीक नहीं? आज हमारे अंदर तफरीक बहुत ज़्यादा हो चुकी है, दिलों के अंदर गुंजाइश कम हो चुकी है हमारी, हत्ता कि जो हमारी मदू कौमें हैं हमने उनसे इतनी दूरी बना ली है कि वो गलत फहमियों का शिकार हो गए। बुजुर्गान दीन दूरी बनाने के लिए नहीं आए थे। आज हमारे मदरसे में वो नहीं जा सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते। कोई ऐसा प्लेटफार्म तो होना चाहिए जहाँ पर हमारे बिरादरान वतन को आने का मौका मिले और आपके दीन को समझने का मौका मिले। कोई प्लेटफार्म तो होना चाहिए। उसी प्लेटफार्म को खानकाह कहते हैं। और बुजुर्गों ने इसी जरूरत के पेश नजर खानकाहों की बुनियादें रखी ताकि उनकी सफाई हो। जब बातनी सफाई हो जाए फिर उसको मस्जिद में भेज दिया जाए। इस मकसद को हम लोग फरामोश करते गए। दाई और मदू कौम के दरमियान जब भी फासला बढ़ेगा तो मसाइल पैदा होंगे। आप उम्मत दाई हैं, अल्लाह ताला ने आपको दाई के मनसब पे रखा है। वो कौम मदू हैं, इस्लाम हमें उन तक पहुंचाना है। ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन को आप काम करें। ख्वाजा गरीब नवाज के मिशन फकत अपनों में इस्लाह करना नहीं था, अपनों में फतवे लगाना नहीं था, बल्कि गैरों में इस्लाम की तबलीग थी, अजानिब के अंदर इस्लाम को पहुंचाना था। बताइए आज कितने लोग इस्लाम को कर रहे हैं जो कहते हैं हम नायब ख्वाजा गरीब नवाज। कितने लोगों ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया? नहीं हो रहा है काम। बड़े बड़े मदरसे तो हम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इदारों की बुनियादें तो रख रहे हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खानकाहों के नाम पर तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ हमारे बिरादरान वतन की तरबियत के लिए, उनको दीन से आशना करने के लिए एक भी कमरा मौजूद नहीं, एक भी बयान हमारे पास मौजूद नहीं। तो यही ख्वाजा गरीब नवाज की तालीम है। और क्या यही नबवी तरीक़ा तबलीग है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया को, औलिया को अपना नायब बनाया। नायब का काम होता है कि वही काम करे जिसका ये मुनाम है, जिसका ये कायम मकाम है। हम जब कहते हैं कि हम अंबिया के वारिस हैं, अंबिया के नाम ने तबलीग, उनका असल काम तबलीग थी। किताबें लिखना, इदारे कायम करना, ये ज़िम्नी चीज़ें हैं, यह असल काम नहीं है। आज हमारी सारी तवज्जो किताबें लिखने पर, इदारे कायम करने पर सर्फ हो चुकी है। दावत तबलीग का काम बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। किसी के पास वक्त नहीं कि किसी खित्ते में जाके इस्लाम की तबलीग करे। गैर मुस्लिमों में अगर आज इस्लाम को पहुंचाया जाता, इस्लाम की सही तस्वीर पहुंचती, तो ऐसे हालात नहीं पैदा होते जैसे हालात हमारे यहाँ पैदा हो चुके हैं। दरअसल तकरीबन 200-300 साल की तारीख में जो हमारे मदरसों का निसाब था, आज से 300 यानी 275 साल तकरीबन हो रहे हैं। 275 साल पुराना निसाब जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत है, उसमें तस्दीद की जरूरत है। 275 साल पुराना आलिम तैयार कर रहे हैं, आज के दौर का आलिम तैयार नहीं हो रहा। आज हमें अपने निसाब पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। हम क्या पढ़ा रहे हैं और किस दौर के लिए अफराद तैयार कर रहे हैं। अगर 275 साल का पुराना निसाब पढ़ के कोई फारिग होगा तो उस दौर का आलिम तो बन सकता है, इस दौर का आलिम नहीं बन सकता। इस दौर के लिए आज की फिक्र को, आज के हालात को, आज के समाज को पढ़ाना पड़ेगा। मदू कौम की जुबान की तालीम देनी पड़ेगी। जुबान, लैंग्वेज की तदरीस के बगैर तबलीग का काम कैसे हो सकता है? आज हमें हिंदी जुबान से जो मदू कौमों की जुबान है, इनको भी दूर कर दिया। हर मदरसे में हिंदी जुबान को भी पढ़ाने की जरूरत है ताकि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकें। आज गलतफहमियां ज्यादा है। लोग वजन आपसे इस वजह से कि मिस अंडरस्टैंडिंग है, उनको इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से इतना बरगला दिया गया है, उनके ज़हन को इतना खराब कर दिया गया है कि कोई आपकी बात को सुनना नहीं चाहता। और वजह यह है कि हम लोगों ने सारी तवज्जुहात जलसे और जुलूस पे सर्फ कर दिए, इदारे बनाने पे सर्फ कर दिए, दावत और तबलीग का मैदान बिल्कुल खाली है। अब आप बना लें दावती लिटरेचर की बुनियाद पर, आप कितने लिटरेचर आप किसी गैर मुस्लिम को एक किताब दे सकते हैं पढ़ने के लिए। ये इस्लाम क्या है? सुन्नी जमात की तरफ से लिटरेचर का मुकम्मल फुकदान है। अगर लिटरेचर किसी ने लिखी है, दूसरे लोगों ने लिखी है, हमारे पास ये हकीकत का एतराफ है। हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अलीम
मुबल्लिग इस्लाम की किताबों को छोड़कर आपके पास कौन सा दावत लिटरेचर बताइए? कासिम साहब, कोई लिटरेचर नहीं हमारे पास। हमने मनाज़रे पर तो बहुत सारे काम किए, मुजादले पर किताबें लिखी, इख्तिलाफात पर किताबें लिखी, लेकिन दावत तबलीग पर किताबें नहीं लिखी। ख्वाजा गरीब नवाज ने कितनी किताबें लिखी मुझे ये बताइए, कितने इदारे कायम किए? ख्वाजा गरीब नवाज ने सिवाय मलफूजात दलील आरिफीन के अलावा कोई किताब उनकी नजर नहीं आती। शेख का मलफूज था, उसको लिख लिया। कोई आपकी बाकायदा तसनीफ नहीं है, ना कोई इदारा आपने कायम फरमाया। जिसने ना कोई इदारा बनाया ना किताब लिखी, उसकी आवाज, उसकी तहरीक कैसे पूरे एशिया के अंदर आम हो और कैसे आज तक वो जिंदा है, उसको समझिए। वो जिंदा इस वजह है कि ख्वाजा गरीब नवाज ने रूह पर काम किया था, रूहानियत पर काम किया था। जब किसी कौम को इल्म की बुनियाद पर जिंदा किया जाता है तो वो कौमें चंद 100 साल तक जिंदा रहती हैं, फकत 100 साल 150 साल, जिसको फकत इल्म की बुनियाद पर जिंदा किया जाए। लेकिन जिस कौम को रूह की बुनियाद पर जिंदा कर दिया जाता है वो कौम सदियों तक जिंदा रहती है, 700 साल तक हुकूमत करती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ के लोगों को जिंदा कर दिया था। और हमारे माशरे की तनसुली में, मुस्लिम माशरे की पसमानदगी में एक बड़ा फैक्टर ये भी आया कि अरबाब इक़्तिदार की तरजीहात बदल गई। मुसलमानों के जो लीडर्स थे, सलातीन गुजरे, उनकी तरजीहात बदल गई। जिस जमाने में 1167 ईस्वी के अंदर इंग्लैंड के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी, 1209 ईस्वी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी, तो ठीक उसी जमाने में दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार की तामीर की जा रही थी। 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार की बुनियाद रखी जा रही थी। जिस जमाने में 1636 ईस्वी में अमेरिका की सरजमीन पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी, ठीक उसी जमाने में 1630 ईस्वी के अंदर मशहूर जमाना अजायब खाना ताजमहल की बुनियाद रखी जा रही थी, जिसकी तामीर में सिर्फ 22 साल लग गए। जिस जमाने 1870 में एक गैर मुस्लिम बादशाह जापान के अंदर टोक्यो यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहा था, ठीक उससे 93 साल कबल 1787 में नवाब आसिफ उद्दौला के जरिए से दिल्ली के अंदर भूल भुलैया की बुनियाद रखी जा रही थी, जिसकी तामीर में 40 साल सर्फ हो गए। जब बताएं अरबाब इक़्तिदार की तरजीहात बदल जाएं, हमारे सलातीन की ख्वाहिशात बदल जाएं, उनकी तरजीहात बदल जाएं, तो कौम का सवाल यकीनी हो जाता है। इस वजह से कौम मुस्लिम पसमादा रही। वो लोग मराकिज़ इल्म कायम कर रहे थे और हम मराकिज़ तय्युश कायम कर रहे थे। वो मराकिज़ इल्म कायम कर रहे थे और हम अब भूल भुलैया बना रहे थे, इशरत करे तामीर कर रहे थे। तो कौम का मिजाज ऐसा बन जाता है तो उस कौम को सवाल से कोई बचा नहीं सकता। आज हमारे पास कितने ऐसे इदारे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की दे रहे हैं? नहीं। हमारे पास सिविल सर्विसेज में कितने अफराद मौजूद हैं? नहीं हैं। मुल्क कौन चलाता है? वो अफराद चलाते हैं जो सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। आज अभी सेक्टर्स में हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल नहीं है तो आप पर जुल्म होगा, कौन होगा? फिर कवाराना फसादात होंगे, कौन उसको रोकेगा? नहीं रोकेगा। जरूरत इस बात की अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ लाएं, रूहानियत से जोड़ें, स्पिरिचुअलिटी एंड एजुकेशन, यानी रूहानियत और इल्म जब दोनों बाहम मिलते हैं तब शख्सियत जामे पैदा होती है। किसी के अंदर रूहानियत हो, इल्म ना हो, तब भी उसका नक्स, शख्सियत का नक्स। किसी के अंदर इल्म तो हो, रूहानियत ना हो, तब भी ये बहुत बड़ा नक्स है। वो शख्सियत कोई काम नहीं कर सकती। दुनिया की सारी तारीख उठाकर देख लिया, जितने अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं और जिनके असरात आज तक हम महसूस करते हैं, वो तमाम सूफिया किराम ने अंजाम दिए, औलिया किराम ने अंजाम दिए। औलिया और सूफिया को हट कर कोई एक नाम बता दिए जिसका इतना बड़ा कारनामा हो, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता हो? नहीं। 100 साल से पहले की आलिम ज़ाहिर का नाम आप मुझे बता दें, एक भी आलिम का नाम आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि वो मुर्दा होता है आलिम ज़ाहिर। लेकिन 100 साल पहले क्या, हम 1000 साल पहले के भी सूफी का नाम आपसे पूछें तो आप सैकड़ों नाम बता सकते हैं, इसलिए कि वो जिंदा होता है। तो दुनिया की अजीम
सल्तनतों का क़याम इन सूफिया किराम की बदौलत हुआ है। तारीख उठाकर देखिए, हाँ सल्तनत उस्मानिया का क़याम हो या सल्तनत गौरिया का क़याम हो या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह बैतुल मक़दिस हो, सबके पीछे हमारे बुजुर्गों का हाथ था। अगर शेख जलालुद्दीन रूमी ने उस्मान गाजी की तरबियत ना की होती, शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी ने उर्दुल गाजी की तरबियत ना की होती, तो इतनी बड़ी एम्पायर, ओटोमन एम्पायर कैसे कायम हो सकती थी? 600 साल तक खिलाफत मुस्लिमीन का फरीज़ा उसने सब जान था। हिंदुस्तान में मुसलमान जो 700 साल तक रहे, ये ख्वाब आप नहीं देख सकते। जिस जमाने में वस्ती एशिया तातारियों के जरिए से ताराज किया जा रहा था, अब आखिरी नुक्ते की तरफ मैं आ गया और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। बहुत ही अहम नुक्ता बताने जा रहा हूँ आपको। ख्वाजा गरीब नवाज जिस जमाने में हिंदुस्तान में मौजूद थे, जब यहाँ पर एक मुसलमान हुकूमत पैमाल में आया, उसी जमाने में वस्ती एशिया की तारीख पड़ी। मंगोल दश्त कबचाक से निकलते हैं, सहराए गोबी से निकलते हैं। चंगेज खान की क़यादत में 60,000 का वहशी लश्कर पूरे वस्ती एशिया पे यलगार कर देता है। कजाकिस्तान को, तुर्किस्तान को तराज करता हुआ, तबरेज को, हमदान को, राय को, कस्रीन को पामाल करता हुआ वो खारज़म तक पहुंच जाता है। इन इलाकों की तबाही 616 हिजरी से 617-18 हिजरी के दरमियान हुई। फिर आखिर में उसके पोते हलाकू खान के जरिए से बगदाद को 1258 ईस्वी 656 हिजरी में फतह किया जाता है और एक अजीम तबाही बर्पा होती है। ठीक उसी जमाने में जब हलाकू खान की फौजें और चंगेज खान की फौजें वस्ती एशिया को पामाल कर रही थी, हिंदुस्तान में ख्वाजा हिंदल वली के जरिए से एक अजीम मुस्लिम हुकूमत की क़याम और उसकी बुनियाद रखी जा रही थी। ख्वाजा गरीब नवाज उन तातारियों की हिम्मत भी नहीं हुई हिंदुस्तान में एंट्री कर सके। ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है कि आपने हिंदुस्तान को बचा लिया। आज इतना बड़ा अजीम हिंदुस्तान नजर आ रहा है, यकीनन ख्वाजा गरीब नवाज का ये फैज़ है। पहले ज़मानों में जब अंबिया किराम को, उलुल अज़्म अंबिया को आए हुए कई सौ साल का ज़माना गुजर जाता था, तो उम्मत का रिश्ता दीन से कटने लगता था, तो उसके लिए उलुल अज़्म नबी को भेजा जाता था। नबी तो हर ज़माने में आते थे, लेकिन उलुल अज़्म नबी कई 100 साल के बाद आते थे। जैसे हज़रत आदम के 1000 साल बाद हज़रत नूह तशरीफ लाते हैं, उनके कई 1000 साल बाद हज़रत इब्राहीम तशरीफ लाते हैं, उनके 1000 साल बाद फिर हज़रत मूसा तशरीफ लाते हैं, फिर हज़रत ईसा तशरीफ लाते हैं। ये सिलसिला चलता रहा। ऐसे ही इस उम्मत में भी होगा। इस उम्मत पर जब 1000 साल पूरे गुजर गए तो उम्मत का रिश्ता दीन से बहुत कमजोर हो चुका था और अकबर के फितने, इल्हाद ने पूरे एशिया को बिल्कुल अलग रुख पर डाल दिया था। अगर उस वक्त इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फिसानी, शेख अहमद फारूक हसन हिंदी खड़े ना होते और उस फितने का कलाकमा न करते तो एशिया बह जाता उस सैलाब। लेकिन अल्लाह ताला ने उलुल अज़्म अंबिया जिस तरह पहले भेजे जाते थे, तो 1000 साल का मुजद्दिद बनाकर इमाम रब्बानी को हिंदुस्तान में भेज दिया ताकि उस फितने का आप खात्मा करें, और आपने मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा कर भी दिया। तो हर जमाने में ऐसे जमाने आएंगे तो उलुल अज़्म औलिया की भी जरूरत पेश आती है। हिंदुस्तान में भी उलुल अज़्म अंबिया की जरूरत, उलुल अज़्म औलिया की जरूरत पेश आती रहेगी जब तक ये सिलसिला चल रहा है। उन्हीं उलुल अज़्म औलिया में से अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा ज़हीर आलम क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया को इस ज़माने में ज़ाहिर फरमाया। लोगों, इनकी कदर समझो, इनकी अज़मत समझो। सिर्फ हाथ चूमने में न रह जाओ, बल्कि इनसे वो नूर हासिल करो जो इनके सीने के अंदर मौजूद है। आज इसकी जरूरत है कि आपकी तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा आम किया जाए, और इसी तरीके से अगर आपका जज्बे बेकराम जवान रहा
اور حضرت سے سچی وابستگی رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کا دور پلٹ کر آ سکتا ہے. آ سکتا ہے نہیں آ سکتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور جا کر ہر سالک کو 10 لوگوں پر کام کرنا ہوگا، 10 سالک تیار کرنے ہوں گے. تنہا آپ سالک ہیں تو کیا آپ نے کام کیا؟ اگر ایک سالک کے پیچھے 10 سالک نہ ہو، 10 اس کا نائب نہ ہو تو وہ ناکام ہے. ابھی بہت پیچھے ہے. آپ عہد کریں کہ ہم جس بھی مقام پر ہیں اپنے پیچھے اپنے 10 نائبین تیار کریں اور اس کی فکر نہ کریں کہ اگر اس کو اجازت مل جائے گی تو ہمارا مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا. اس کی بالکل نہ سوچیں. آپ جتنے سالکین تیار کریں گے اس کا سارا اجر آپ کے کھاتے میں آئے گا اور فتوحات کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلیں گے. اس لیے رزق کا مالک اللہ تعالیٰ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، آج کی اس عرس خواجہ غریب نواز کا یہی پیغام ہے اور جو باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں یہ حقیقت میں حضرت کے دل کی آواز ہے. میں تو صرف اس کی ترجمانی کر رہا ہوں اور وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ گفتگو کی جا سکے. میرا بھی وقت بہت مصروف رہتا ہے. ایک عظیم ادارے سے وابستہ ہوں اور بہت زیادہ خواہش کے بعد بھی حضرت سے ملاقات کے لیے نہیں پہنچ پاتا جلدی، اس لیے کہ اوقات بدے ہوئے ہیں. اور اگر میرے پاس وقت ہوتا میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ حضرت کی صحبت میں اور خدمت میں گزارتا. جن لوگوں کے پاس وقت ہے وہ خدمت میں آئیں، بیٹھیں، سلوک طے کریں. علاج معالجہ سب تو ضمنی چیزیں ہیں. اگر آپ نے سلوک طے کر لیا، سلوک کہتے ہیں عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم لاہوت، ان تمام چاروں عوالم کو طے کرنے کا نام سلوک ہے. آپ عالم ناسوت پہلے طے کرتے ہیں جس میں پوری کائنات کی سیر کرائی جاتی ہے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہیں تو عالم ملکوت کا نمبر آتا ہے، عالم انوار کا، فرشتوں کا عالم، انوار کا عالم. پھر اس میں شہر شروع ہوتی ہے سالک کی. پھر اس سے آگے داخل ہوتا ہے تو عالم جبروت آتا ہے. یہ صفات الہیہ کا عالم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت سے سالک کو گزارا جاتا ہے. اللہ صفت جبار ہے، اس صفت جباریہ سے گزارا جاتا ہے. اللہ صفت رحمانیت سے متصف ہے تو بندے کو بھی اس صفت کا مظہر بنا جاتا ہے. اس کے اندر وہ عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شفقت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ہے صفات عالم جبروت سے گزرنا. پھر عالم جبروت سے گزر کر اب آپ عالم لاہوت میں پہنچتے ہیں. عالم لاہوت کی سیر بے نہایت ہے، کبھی ختم ہی نہیں، یہ چلتی رہتی ہے. اس میں سالک جب پہنچتا ہے تو اس کو مکمل مانا جاتا ہے. جب عالم جبروت کی سیر ختم ہوتی ہے تو سالک کامل ہوتا ہے. جب عالم لاہوت میں پہنچتا ہے تو سالک مکمل ہوتا ہے. اب وہ فنا کے ساتھ پھر بقا کے ساتھ متصل ہوتا ہے. پہلے فانی فی اللہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد باقی باللہ ہوتا ہے. فانی فی اللہ ہوتا ہے، ہوش و حواس نہیں ہوتا، جذب میں چلا جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے، کچھ پہچانتا نہیں ہے. یہ فنا کی نشانی ہے. وہ مرشد کی ذات فنا ہوتا ہے، پھر غوث کی ذات فنا ہوتا ہے، پھر حضور کی ذات فنا ہوتا ہے، پھر اللہ کی ذات فنا ہو جاتا ہے. جب اللہ کے جلوے فنا ہوتا ہے تو ہر جگہ اسے اللہ کے جلوے ہی نظر آتے ہیں. اشیاء نظر نہیں آتی، اشیاء اس کی نگاہوں سے محجوب ہو جاتی ہیں، مخفی ہو جاتی ہیں. ہر چیز میں وہ اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے. درخت کو بھی دیکھتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے. آسمان کو دیکھتا ہے تو اس میں اللہ کا نور نظر آتا ہے. خود اپنی حقیقت کی طرف جب دیکھتا ہے تو اس میں بھی اس کو اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے. تو لا مشہود الا اللہ ولا موجود الا اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے. پھر لا مشہود الا اللہ سے اور ترقی کرتا ہے، پھر لا موجود الا اللہ بھی پہنچتا ہے. لا موجود الا اللہ کیا ہے؟ جب نگاہوں سے ہی نہیں بلکہ علم و ادراک سے بھی اشیاء معدوم ہو جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی چیز موجود ہے بجز حق کے. جب یہ کیفیت ہو جائے سالک کے اندر کہ اسے اپنی ذات بھی نظر نہ آئے اور دوسری ذات بھی نظر نہ آئے، کچھ بھی نظر نہ آئے بلکہ نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جائے اور اسے یاد بھی نہ رہے کہ میں کیا ہوں، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود. یہی ہے حقیقت وحدت الوجود. شیخ اپنے مرید کو مقام وحدت الوجود میں پہنچا کر فانی فی اللہ کر دیتا ہے. فنا کی تکمیل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس عالم سے جب وہ نزول کرتا ہے پھر باقی باللہ.
हुजूर मुर्शिद गिरामी ने कितने असहाबे तरीक़त सालिकीन तरीक़त ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनको हुजूर ने फरार बकस मस्जिद साल गुजार दिया। सुभान अब मैं इन्हीं कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अगर ये सारे कलिमात खुदा की बारगाह में कबूल हो जाएं तो यकीनन यही हमारी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ हुज़ूर मुर्शिद गिरामी से कि अपने तवज्जुहात से हमेशा यूँ ही नवाजते रहें। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।